السلام علیکم سامعین، ہم گولڈن ٹاک میں ایپیسوڈ 5 کے ساتھ موجود ہیں۔ میں سرور خان اور میرے ساتھ میری مہمان دوست سمر۔ السلام علیکم سمر، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سمر، آج ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ بولنگ پہ ہے۔ یعنی بولنگ جو ہے وہ دادا گیری بھی شاید اس کو کہتے ہیں۔ بولنگ کیا ہے؟ بولنگ یہ جو ہے ایک مستقل طور پر ہونے والی جان بوجھ کر اپنی طاقت کا استعمال کرنا ہے۔ یہ کئی صورت میں موجود ہوتی ہے، زبانی یعنی کہ وربل، جسمانی یعنی کہ فزیکل، اور سماجی رویوں میں بھی موجود ہو سکتی ہے۔ تو سمر، آپ ہمیں بتائیے کہ یہ بولنگ ہے کیا؟ آپ ہمیں تھوڑا سا سمجھائیے۔ دیکھیں، بلنگ تو وہی بات ہوگی نا، کسی کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، اور یہ بچپن سے ہی کچھ بچوں میں ایسی عادت ہوتی ہے۔ جو بچے نا لڑاکا نیچر کے ہوتے ہیں، شریر ہوتے ہیں، وہ جب اسکول جاتے ہیں تو اپنے ساتھیوں کو چھیڑتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ان کو مارتے بھی ہیں۔ اور جو سیدھے سادھے بچے ہوتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، اور کبھی ان کا لنچ کھا لیا، کبھی ان کی پینسل چھین لی، بکس پھاڑ دی، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں کر دیتے ہیں۔ لیکن جو معصوم بچے ہوتے ہیں وہ ڈر کے مارے اپنی ٹیچرز کو بھی نہیں بتاتے اور اپنی مدرس کو بھی نہیں بتاتے، گھر آ کے بھی ذکر نہیں کرتے، اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے بتا دیا تو یہ ہمیں پھر اور ماریں گے، ہمیں اور تنگ کریں گے۔ لیکن اس بات پہ نا گھر والوں کو بھی نظر رکھنی چاہیے، اور ٹیچرز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو بچے شریر ہیں ان پہ نظر رکھیں کہ وہ کسی کو تنگ نہ کریں، اور پریشان کریں گے تو بچہ ڈر جاتا ہے، اپنی اس کی تعلیم بھی متاثر ہوتی ہے، اسکول جانے سے بھی وہ گھبرانے لگتا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جو آدمی کو گھر میں بھی سوچنا چاہیے، اور ماں باپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا بچہ کیوں گھبرا رہا ہے اسکول جانے سے، کیا وجہ ہے، اور ٹیچر کو بھی دیکھنا چاہیے کہ دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے نا، تاکہ بچوں کے اوپر نظر رکھیں، اور بچوں کی کھیل پہ اس پہ بعض اوقات بچے کھیل میں ایک دوسرے کو اتنے زور سے مار دیتے ہیں کہ وہ زخمی ہو جاتے ہیں بچے، اور ڈر کے مارے نہیں بتاتے کہ بس گر گئے، چوٹ لگ گئی۔ لیکن اس پہ سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے نا بچے، اور ان کو دور رکھنا چاہیے۔ جو لڑاکا شریر بچے ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا سیدھے سادے بچوں سے تھوڑا سا دور رکھنا چاہیے، کیونکہ بچہ معصوم ہوتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے۔ صحیح۔ تو کب ہم کو سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ یہ جو بولنگ ہے یہ واقعی ایک مسئلہ ہے اور مسئلہ بن گیا ہے؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بچے جو ہیں ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ وہ بولنگ کا شکار ہیں یا نہیں۔ تو یہ ہمیں کب معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ کب ہے اور کب پتہ چلتا ہے؟ پتہ چل جاتا ہے کیونکہ بچے دیکھیں یا تو اسکول جانے سے گھبرائیں گے، یا رات کو صحیح سو نہیں سکیں گے، یا صحیح کھا نہیں سکیں گے، ان کی صحت پہ بھی اثر پڑنے لگتا ہے اور وہ کمزور ہونے لگتے ہیں۔ تو کافی چیزوں سے نا اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچہ ڈرا ہوا ہے کسی چیز سے، اور گھر میں ماں باپ بھی سنیں ان کی بات اور پھر ان کو سمجھائیں، تسلی دیں کہ نہیں بیٹا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اور وہ بعض وقت یہ ڈرتے ہیں کہ اب ہماری مدر جا کے آنٹی کو بولیں گی تو وہ ہمیں اور الٹا ڈانٹیں گی، لیکن ان کو تسلی دینی چاہیے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کی آنٹی بھی آپ کی ہیلپ کریں گی، آپ ان کو بتایا کرو، جو کچھ بھی بات ہے اپنی آنٹی کو ڈسکس کرو، ان کو بتاؤ تو وہ آپ کی ہیلپ کریں گی۔ جی، اکثر سمر یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں میں جب میلٹ ڈاؤن ہو رہے ہوتے ہیں، بچے جو بے انتہا رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں اور وہ بیچارے اپنے بات بھی نہیں بتا پاتے اور بیچارے بہت ہی رو رہے ہوتے ہیں، تو اس کو بھی کام کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ بچے کو گلے لگائیں، آپ اس کو پیار سے چپ کرائیں اور پھر اطمینان سے اس کی بات پوچھیں۔ کیونکہ اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی تم رو رہے ہو تو چپ ہو جاؤ، تو وہ چپ ہو تو جائے گا لیکن وہ شاید آپ کو کبھی نہیں بتا پائے کہ وہ کیوں رو رہا تھا۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، لیکن بچوں کا نا جب وہ رو رہے ہیں تو ان کی بات دیکھیں کہ وہ کیوں رو رہے ہیں، اور ان کو پیار سے سمجھائیں تاکہ وہ اپنی بات کر سکیں۔ بعض وقت بچے کو بغیر سوچے سمجھے ڈانٹنا مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور بچہ اور ڈر جاتا ہے، وہ اپنی بات ہی نہیں بتا پاتا۔ تو بچے سے نا اچھی طرح پیار محبت سے رہیں، اس کو حق کریں، اسے پیار سے پوچھیں، اور اس کو پوری تسلی دیں کہ نہیں بیٹا تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، آپ مجھے بتاؤ، میں آپ کی ہیلپ کروں گی، تو بچے کو حوصلہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ بھی کچھ زیادہ پریشر ڈال دیتے ہیں بچوں پہ، تو اس وقت کیا کیا جائے کہ جب ماں باپ کہتے ہیں کہ بھئی تمہارے گریڈ اچھے آنے چاہیے یا تم بیسٹ آف دا بیسٹ ہونا چاہیے، تو اس وقت بھی بچہ کمپٹیشن میں آ جاتا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ اصل میں دیکھیں ہر ماں باپ چاہتا ہے ہمارا بچہ بہت اچھا پڑھے، اور پڑھاتے بھی ہیں، ہیلپ بھی کرتے ہیں، لیکن قدرتی طور پہ کچھ بچہ تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے پڑھائی میں نا، لیکن اس پہ آپ پیار محبت سے اس کو سمجھائیں، اس کو شوق پیدا کریں کہ وہ پڑھے، اس کے نمبر اچھے آئیں، اس کو یہ کہیں کہ آپ اچھے نمبر آئیں گے ہم آپ کو یہ لے کے دیں گے، اور خدا نہ کرے اگر نمبر کوئی خراب آتے ہے اس کو ٹارچر نہ کریں، نہ یہ پہلے سے کہیں کہ اگر تم فیل ہو گئے یا تمہارے نمبر کم آئے تو ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے۔ تو اس سے بچہ جو اچھا بھلا سیکھ رہا ہوتا ہے، پڑھ رہا ہوتا ہے،
اس میں بھی وہ پریشان ہو جاتا ہے. اس کو یہی ہوتا ہے کہ اگر میرے نمبر صحیح نہیں آئے تو میرے ساتھ مجھے پنش ہوگی, میرے ساتھ یہ ہوگا. تو بچوں کو کبھی مطلب ڈرائیں دھمکائیں نہیں. صحیح. تو آپ نے بڑی اچھی بات اس وقت بتائی سمر کہ بچوں کو ڈرانا دھمکانا نہیں چاہیے, کیونکہ بھی یہ بھی ایک طرح سے میرے نزدیک یہ ایک طرح کی بلینگ ہے. اب وہی بلینگ جو ہے وہ چاہے وہ گھر میں پیرنٹس کر رہے ہوں یا اسکول میں ٹیچرز کر رہی ہوں یا بچے جو کلاس میں بڑے بچہ چھوٹے بچے کے ساتھ کر رہا ہو, یہ سب ایک طرح کی, جیسے کہ ہم نے بتایا کہ ایک فارم آف بلینگ ہے. یعنی کہ دادا گیری, حکم چلانا, دھوس جمانا یا بیکار کا دنگا فساد کرنا. اچھا, تو سمر اب یہ بتائیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے, کیونکہ یہ تو لگتا ہے کہ ہر جگہ ہر وقت موجود ہے, یہ چیز گھروں میں بھی موجود ہے, گھریلو لائف میں بھی موجود ہے. آپ بتائیے اس کے بارے میں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن ہر چیز کا مسئلہ جو ہے نا پیار محبت ہے. جی, بچے سے آپ پیار سے بات کریں, اس کو بتائیں سمجھائیں. اور گھروں میں بھی میں نے دیکھے ہیں, گھریلو رشتوں میں بھی کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں, کچھ خواتین ایسی لڑاکا نیچر کی ہوتی ہیں, وہ گھروں کا سکون خراب کر دیتی ہیں آپس میں. جیسے 4-5 لوگ ایک گھر میں رہ رہے ہیں, اس میں سے ایک بندہ ایسا ہے جو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا ٹینشن کریٹ کر رہا ہے, یا کسی بات پہ لڑ رہا ہے, یا اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور باقی سارے گھر والوں کا ماحول خراب ہو گیا. تو یہ عادتیں اچھی نہیں ہوتی. اس میں آپ خود بھی سکون سے نہیں رہتے اور گھر والے بھی سکون سے نہیں رہتے. اور بچوں کو تو بچے تو دیکھیں اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں نا. آپ کے پیار محبت, ٹیچر کے پیار محبت سے بچوں کو حوصلہ ہوتا ہے, وہ اپنی بات کر سکتے ہیں. صحیح, بہت اچھی بات آپ نے بتائی کہ ہمیں پیار محبت سے چیزوں کو سلجھانا ہے اور اچھی باتوں سے ہی ہم ایک دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں. اور جو بلینگ ہے, بلینگ کا مطلب دادا گیری جو ہے وہ اتنی آسانی سے آگے بات جائے گی نہیں, اور آپ کو مشکلات اس میں زیادہ پیدا ہوتی ہیں. تو سمر ایک بات بتائیے کہ اسکول میں آپ کیسے جانیں گے کہ بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, بچہ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے ٹیلی فون سے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ بچے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, اسکول میں یہ مسئلہ ہے یا اسکول کے اندر کچھ مسئلہ چل رہا ہے, کیسے پتہ چلے گا؟ اگر اسکول کے ساتھ کوئی سیریس مسئلہ ہے اسکول میں, تو وہ ٹیچرز بھی آپ کو کمپلین کرے گی اور آپ کو بھی پتہ چل جائے گا. اور آپ اپنے بچوں پہ بھی نظر رکھیں گے. اسکول آپ جائیں گے, پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہے, وہ بتاتے ہیں کہ آپ کا بچہ بہت اچھا ہے. اور جو نوٹی بچے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بچہ بہت شریر ہے, یہ لوگوں کو تنگ کرتا ہے. تو آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو نا پوری طرح سمجھائیں گھر میں بٹھا کے کہ بیٹا لڑنا نہیں ہے, کسی سے کوئی بات نہیں کرنی, کسی کو مارنا نہیں ہے. اور یہ نا, یا کسی پہ نا بچے کیا کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, ایک دوسرے کو چھیڑ رہے ہیں, کوئی ایسا نام لے لیا اس کو کسی نام سے پکار رہے ہیں, اور یا کسی کے بالوں پہ, کسی کے بکس پہ مسلسل. مطلب بچوں میں جن کی نیچر ہوتی ہے نا لڑنے والی ہے شریر, تو وہ شرارت میں اپنے کرتے ہی رہتے ہیں. لیکن ان کو تھوڑا سا ٹیچر اور ماں باپ دونوں مل کے ہی سیٹ کر سکتے ہیں نا, ان کو سمجھائیں, ان کو پیار محبت سے بتائیں. اور یہ تو بات نا بڑوں کے لیے بھی صحیح نہیں ہے اور بچوں کے لیے بھی صحیح نہیں کہ آپ کسی کے اوپر تنقید نہ کریں, ان کو چھیڑے نہیں کسی کو نا. صحیح, بہت اچھی بات کہی. اچھا سامعین, میں آپ کو ایک اپنا خود ایکسپیرینس میں اپنا بتانا چاہتی ہوں سائبر بلنگ کے حساب سے. بلنگ تو ہر طرح کی ہے, بہت ساری فارم میں. ابھی ریسنٹلی میرے ساتھ یہ ہوا کہ سائبر بلنگ کی میں خود وکٹم ہوئی, اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اس کو سنیں, غور سے سنیں. میں کسی بلاگر کو فالو کر رہی تھی اور اسی کی شکل میں لکھا ہوا ایک میسج آیا, اسی کی شکل کے ساتھ لگا ہوا, کسی نے اس کی تصویر لے لی تھی, اور یہ میسج تھا کہ آپ جو ہیں فلاں انعامات جیت چکی ہیں, اور آپ جو ہے اتنے پیسے بھجوائیے اور ہم آپ کو انعام دیں گے, اور ایک اور ایپ ہے اس کے تھرو آپ کو انعام ملے گا, اور سو اینڈ سو, یہ سب باتیں تھیں. تو بہرحال میں نے ان کو پیسے بھیج دیے, اور میری آنکھوں پہ پٹی چڑھی ہوئی تھی, مجھے نہیں سمجھ میں آیا. بعد میں پتہ چلا کہ بھئی وہ سب کچھ جھوٹ تھا, غلط تھا, فراڈ تھا. تو پلیز اس پہ آپ ضرور غور کریے اور اپنے آپ کو بچا کے رکھیے. تو سمر, آپ بتائیے کچھ اس سلسلے میں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ہونا چاہیے, کیسے انسان بچا کے رکھے اپنے آپ کو؟ آپ کے ساتھ جو تجربہ ہے وہ آپ لوگوں کو ڈسکس کریں, اور اس سے لوگ ہوشیار ہوں گے. اور یہ بہت ہو رہا ہے آج کل, کئی طرح سے میں نے سنا ہے. بینک اکاؤنٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ دوبارہ وہ کروائیں, دوبارہ جو کرواتے ہیں رینیو کروائیں, اور آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ہے نا کتنے پیسے ہیں یا کچھ ہے. کس طرح سے پیار محبت سے اس طرح پوچھ لیتے ہیں کہ آدمی کو نا پتہ نہیں چلتا, وہ کہیں گے آپ کا انعام نکلا ہے, آپ کا پلاٹ نکلا ہے. ان چیزوں سے نا بچنا چاہیے. ایسے جو فون آتے ہیں ان کو اٹینڈ ہی نہ کریں آپ, کیونکہ آپ کو خود ہی احتیاط رکھنی چاہیے. کوئی ایسا انعام کسی کا نہیں نکلتا. تو یہ ایسے آج کل یہ بہت ہو رہا ہے. گھریلو معاملات میں بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں, کیا ہے, تاکہ معلوم ہو جائے کہ کتنے لوگ گھر میں رہتے ہیں نا.
یہ بلنگ تو دیکھیں ہر طرح سے ہوتی ہے، محلوں میں بھی ہوتی ہے، رشتہ داروں میں بھی ہوتی ہے، ملنے جلنے والوں میں بھی ہوتی ہے. کچھ لوگوں کی فطرت ہوتی ہے نا کسی کو تنگ کرنا، پریشان کرنا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بلا وجہ لڑائی کر کے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا پھڈے کرتے ہیں نا. تو ایسے لوگوں سے ذرا محتاط رہیں. اور یہ دنیا ہے، دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. صحیح صحیح. تو سمر آپ نے بہت اچھی اچھی ہم کو باتیں بتائی ہیں، اور یہی بات آپ نے کہا کہ دنیا ہے اور دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان لوگوں کی صحبت میں رہیں جو اچھے ہیں اور جو آپ کے ساتھ مخلص ہیں اور جو آپ کے کام آتے ہیں. تو پھر ہم کو اس بات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اور سمر آپ کوئی سنہری بات کہنا چاہیں تو پلیز ہم کو کہیے. بس میری سنہری بات یہی ہوگی کہ آپ کا اخلاق اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کے کام آئیں، آپ کسی کی مدد کریں، آپ اچھی بات بتائیں اور آپ خلوص سے رہیں، پیار محبت سے رہیں لوگوں کے ساتھ. یہی آپ کی زندگی ہے، کیونکہ محبت اور پیار ایسی چیزیں آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے. جی بہت شکریہ، بہت خوبصورت بات آپ نے کہی. اور ہم کو اجازت دیجیے سامعین، اگلے ہفتے ہم پھر آپ سے ملاقات کریں گے. شکریہ، خدا حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. خوش رہیں، آباد رہیں.